والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان و شہر امتی، رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، رجب و شہر اللہ، رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آج شعبان کی 2 تاریخ ہے، اسی مناسبت سے درس جو ہے وہ آپ سنیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں شب عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا ھذہ براۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبدالعزیز، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو غالب ہے، رب العالمین ہے، کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے برات نامہ جو ہے اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات اور شعبان المعظم میں اس کی عظمت اور شرافت کا ظہور بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک شب جو 15 کو آئے گی، 15 شعبان کو، بھڑکتی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم رات ہی کیا ہے، بلکہ سارے کا سارا مہینہ شعبان المعظم ہی برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے۔ اس کی عظمت و شان کے بیان کے بھی کیا کہنے، اتنا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی قدیر نورانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں شین سے مراد شرافت یعنی بزرگی، عین سے مراد یعنی بلندی، بے سے مراد یعنی بھلائی، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریین سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی آخر الزماں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ ماہ رمضان
کہ روزوں کے لیے تیاری کر سکے۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، باقیوں کو آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے وصول کر لیتے، دوسروں سے اپنے قرضے حاصل کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات یا ان میں سے اکثر یا سارے ہی یا جتنے ان کی تعداد ہوتی وہ رمضان کے لیے اپنی عبادت کے لیے کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب العالمین عز و جل سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور آج کل کے مسلمان مبارک ایام یعنی خصوصی ماہ رمضان شریف میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، لیکن یہ بد نصیب لوگ رمضان شریف میں اپنی اشیاء کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر لوٹ مار مچا دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مبارک ایام یعنی ان مبارک مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ بسم اللہ۔